الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور سیرت پر گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ ایام حج، ایام قربانی میں موقع بموقع، لمحہ بلمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کی یادیں اور تذکرے لازماً ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن مقدس میں کی ہیں۔ ان کی سنت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہے۔ پوری کائنات میں رہنے والے مسلمان ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں
قربانی والا عمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع فرمائیں۔ اتنی اونچی ملت اور طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جس کی اتباع خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے حضور قربانیاں ہی اتنی ہیں کہ رب کی طرف سے ان کو بڑے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ ہم تو قربانی کے موقع پر علماء کرام سے یہ حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی ملت صرف یہ قربانی والا عمل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی وہ ہمیں دعوت دے رہی ہے اور اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر کر قربان کر دینے کا نام نہیں ہے، ان کی ساری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی مرضیات کو قربان کیا۔ میں نے آپ کو بتایا لڑکے ہیں، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، قربانی دی۔ علاقے کو چھوڑنا پڑا، ملک کو چھوڑنا پڑا، قربانی دی۔ قوم والوں نے دو راستے دیے، یا تو ہمارے دین اور ہمارا مذہب قبول کرو، ہمارے ساتھ مل کر چلو، نہیں تو پھر ہم تمہیں آگ میں ڈالتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کود جانا آسان سمجھا، اللہ کو، اللہ کے دین کو چھوڑ دینا مشکل سمجھا، جان کی قربانی دے دی، آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ سے اولاد مانگتے رہے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد دی۔ ابھی شیر خوار بچہ ہے، جی بھر کے دیکھا نہیں، اللہ نے فرمایا اس کو آپ بیابان وادی میں چھوڑ کر آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا، قربانی دی۔ یہی بچہ ذرا بڑا ہوا، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اب اس بچے کو قربان کریں۔ آپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی۔ پھر اللہ کی حکمتوں میں چونکہ یہی تھا، اللہ نے آپ کا امتحان لینا تھا، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آگے چل کر اللہ نے حکم دیا کہ اب میرا گھر تعمیر کریں۔ اپنے اسی لخت جگر کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ یہ ساری قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ چاہتے یہ ہیں مجھے اور آپ کو جو اللہ نے حکم دیا، سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے میں ہے،
اس सूरत के पहले रुकू में ये आयत है, क़द कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। वो नमूना इसी माने में है कि हर मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मर्ज़ी नहीं की है, रब की मर्ज़ी के सामने अपने आप को झुका दिया। मिल्लत इब्राहीमी का पैरोकार मुसलमान भी इसी तरह अमल करेगा तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानियों में 100% नंबर लेकर पास हुए, और इसकी गवाही अल्लाह दे रहे हैं, इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, कई चीज़ों में हमने मुब्तला किया, आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, फ़अतम्महुन्ना, अल्लाह फरमाते हैं हर इम्तिहान में मेरा इब्राहीम पास हो गया। इम्तिहानात में पास होने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम क्या आया? अल्लाह कहते हैं इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहीम हमने आपको रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए इमाम बना दिया। इमामत वाला मनसब इतना ऊंचा मनसब है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ बाप की, घर बार की, औलाद की, जान की, हर चीज़ की कुर्बानियाँ देने के बाद निखर कर कुंदन होके आए हैं अल्लाह के सामने, और अल्लाह कहते हैं कि हमने आपको इमाम बना दिया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने आपको ख़ज़ाने अता फरमा दिए, बादशाहत दे दिए। मालूम होता है इमामत वाला मनसब, बादशाहत क्या चीज़ है इसके सामने। बादशाह भी तो इमाम के पीछे खड़ा है, वज़ीर भी इमाम के पीछे खड़ा है। इमामत वाला मनसब इतना ऊंचा है कि अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतौर सिला, बतौर इनाम, बतौर तोहफ़ा मनसब अता फरमा रहे हैं कि हमने आपको, अब इंसानियत जब तक रहेगी आप इमाम रहेंगे। यही वजह है यहूदी भी अपनी निस्बत करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ कि इब्राहीम हमारे हैं। ईसाई भी अपनी निस्बत करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ कि इब्राहीम हमारे हैं। मुशरिकीन मक्का भी दावा करते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत के पैरोकार हैं। हिंदू भी, हिंदुओं के यहाँ भी बाकायदा एक बुत है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर है, और वो उसकी पूजा करते हैं। वो भी अपनी निस्बत करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। और मुसलमान तो हैं ही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत पर, उन्हीं के तरीके पर। कुरान ने फिर गवाही दी, मा काना इब्राहीमो, तीसरा पारा है, नहीं थे मेरे इब्राहीम, क्या नहीं थे? यहूदियन वला नसरानियन, अल्लाह कहते हैं वो यहूदी नहीं थे। यहूदियों तुम किस मुंह से अपनी निस्बत करते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ? तुम तो मुशरिक हो। अल्लाह की ज़ात में उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरीक करते हो और कहते हो कि क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा, ईसाइयों तुम किस मुंह से अपनी निस्बत करते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ कि हम उनकी मिल्लत के पैरोकार हैं? तुम तो मुशरिक हो। अन्नसारा अल मसीह इब्न मरियम, तुम कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का बेटा है। इब्राहीम कौन थे? अल्लाह फरमाते हैं मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूँ। लाकिन काना हनीफन मुस्लिमन, मेरे इब्राहीम हनीफ थे। यकसू, दर दर के
سر جھکانے والے نہیں، ایک در کے سر جھکانے والے، ہر ایک کے سامنے دامن پھیلانے والے نہیں، ایک رب کے سامنے دامن پھیلانے والے، یہ ہے حنیفن، حنیفن مسلمن۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تو یکسو تھے اور مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین تم بھی سن لو، میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آپ نے پچھلے جمعہ سنا نا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، یا آباتی، اے ابا جان ایک بات تو بتائیں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، سورہ مریم ہے 16ویں پارے میں، اس سورت کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں آپ ذرا یاد تو کریں ابراہیم علیہ السلام کو، کتاب میں ان کا تذکرہ ہے یعنی قرآن مقدس میں۔ اے ابا جان ایک بات تو بتائیں، آپ جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے سامنے نیاز جبین جھکاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ آپ کی پکاروں کو سنتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، اور دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور ذرہ برابر نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آج جو مسلمان بھٹک گیا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسی وجہ سے اللہ چونکہ نظر نہیں آتے، اور ظالموں نے اس کو پٹی پڑھائی ہے کہ اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، اللہ اپنوں کی سنتا ہے۔ اللہ والوں کو وسیلہ بناؤ، اللہ والوں کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں رکھو، وہ اللہ تک پہنچائیں گے، وہ وسیلہ ہیں۔ اگر مسلمان قرآن کا سمجھنے والا بن جائے تو قرآن تو کھول کے رکھ دیتا ہے، کیا ہے مسلمان، کیا تو شیطان سے بھی بڑا گناہگار ہے؟ تو شیطان سے بھی بڑا لعنتی ہے؟ تو شیطان سے بھی زیادہ پلیت ہے؟ نہیں، شیطان کو اللہ نے کہا فخرج، نہیں کیا نا میرے حکم کا، میرے حکم کو مان کر آدم کا سجدہ نہیں کیا، فخرج، نکل یہاں سے، جنت سے نکل۔ اس نے کہا نہیں چاہیے مجھے جنت، جا رہا ہوں میں۔ پھر اس کو خیال آیا، واپس مڑا، کہتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے۔ شیطان لعنتی بن گیا، شیطان پر پھٹکار ہو گئی ہے، اللہ نے نکال دیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر لاجک پیش کر رہا ہے، انا خیر من، آپ مجھے آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دے رہے ہیں میرے اللہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، وہ خاک سے بنا ہے، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، وہ ادنا ہے، اعلیٰ ادنا کے سامنے کیوں جھکے؟ یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، اعلیٰ بنانے والا یا ادنا بنانے والا ہے کون؟ جب اس کو اللہ نے لعنتی بنا کر جنت سے نکالا، وہ بھی مانگنے لگا، کس سے؟ کہتا ہے اللہ مجھے زندگی دے۔ اللہ نے فرمایا آ، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، جا قیامت تک کے لیے تجھے زندگی دی ہے، نہیں آئے گی تجھ پہ موت۔ اس سے بڑا بھی کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی اللہ نے سنی ہے، قبول کی ہے، مانی ہے، تو میرے بھائیوں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری بھی سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ مسلمان کا اگر یہ یقین ہو کہ میرا رب سنتا ہے، یہ کیوں در در کی ٹھوکریں کھائے،
اور جہاں جا کر یہ سر جھکاتا ہے ان کی کیفیت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ مالا یسمع، وہ سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، وہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں۔ ان کے سامنے پھر کیوں جا کر بندہ اپنی نیاز جبین جھکائے یا ہاتھ پھیلائے یا اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کے سامنے یہ دلائل دیے، اور اللہ مجھے آپ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے ابراہیم کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا اولاد مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کس سے؟ رب ہب لی من الصالحین۔ اس جانب متوجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کا مسلمان دنیا داری میں اتنا کھو چکا ہے، اس کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا سمجھانا، قرآن کی آیات کی جانب متوجہ کرنا، میں سمجھتا ہوں علماء کرام کا یہ منصب ہے، اور ان کو اپنے اس منصب کی لاج رکھنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ 1 دن، 10 دن، مہینہ، 1 سال؟ قرآن گواہی دیتا ہے عند الکبر، بڑھاپے کی عمر تک مانگتے رہے، اور بڑھاپے میں اللہ نے انہوں نے مانگا تھا اپنی ضرورت کے مطابق کہ رب حبلی، اللہ مجھے ہبہ کر دے، تحفہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا تو نے 1 مانگا ہے، میں تجھے 2 عطا کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، جب مل گئے نا لال ہیرے لخت جگر، تو پھر کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے عطا کیے ہیں اسماعیل و اسحاق، 2 لال مجھے عطا کیے ہیں اللہ۔ بڑھاپے کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے رہے۔ کس سے مانگتے رہے؟ صرف قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کریں گے؟ قربانی کرنے والا مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں دربار پہ جا کر مانگو، فلاں مزار پہ جا کر مانگو تب اولاد ملے گی۔ یہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ کون ہے عطا کرنے والا؟ انسان تو گئے درباروں مزاروں پر، ارے جانوروں کو بچے کون دیتا ہے؟ ایک مرغی 50 چوزے جو ساتھ لے کر پھرتی ہے، کون سے مزار پر جا کر اس نے دیے جلائے ہیں؟ کہاں جا کر چادر چڑھائی ہے؟ بریانی کی دیگ کس مزار پہ جا کے تقسیم کی ہے؟ کتیا کو دیکھو، خنزیر کو دیکھو، بھیڑیے کو دیکھو، جنگلی درندوں کو دیکھو، کون ہے ان کو اولادیں عطا کرنے والا؟ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے شان والی، جن کی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کے بابا ہیں۔ 4000 نبی، اور اللہ جب ان کی تعریف کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں ان ابراہیم، آخری صفحہ 14ویں پارے کا، کانا امتن، ابراہیم کوئی اکیلا تھوڑی تھا، اس اکیلے نے اتنا بڑا کام کیا کہ کانا امتن، ایسا لگتا ہے کہ وہ تو پورا ایک لشکر تھا۔ قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اللہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے تھے ابراہیم۔ اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا۔ سبحان اللہ،
کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اجتباہ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے چنا. وہداہ، ہم نے اس کو راستہ دکھایا. کون سا؟ الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا. اللہ تعریفیں کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. اتنی شان والے پیغمبر اولاد کے لیے محتاج ہیں تو کس دربار کے؟ قربانی کرنے والا مسلمان اگر اسی طرح کا عقیدہ رکھتا ہے جو قرآن نے بیان کیا، 25واں پارہ ہے، سورہ شورا ہے، اس کا آخری رکوع آخری آیتوں میں للہ ملک السماوات والارض. میں کس سے کہانیاں تو نہیں سنا رہا نا. یہ وہ کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر اللہ نے لکھا ہے نا ذالک الکتاب. کیا معنی ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے اس کا معنی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی کوئی بات کمزور اور ضعیف نہیں. اتنی مضبوط اور مستحکم کتاب. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو قرآن ہے نا یہ بڑا مضبوط راستے کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن کا ماننے والا گمراہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اکثر میری دعوت ہوتی ہے اپنے بھائیوں کو، بھائیوں قرآن کو ٹائم دو، وقت نکالو قرآن کے لیے. اگرچہ ایک آیت صحیح روزانہ کی بنیاد پر ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کی اللہ نے، اور قرآن کہتا ہے کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا. اللہ فرما رہے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں. بیٹیاں عطا کرتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں. جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، بیٹیاں نہیں کرتے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور ہم اگر چاہتے ہیں تو پھر بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتے ہیں، جیسا کہ آمنہ کے لال کو عطا فرمائے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرما رہے ہیں میں چاہوں تو پھر بانجھ بنا دوں، کچھ بھی نہ دوں. بیٹے دوں تو میں دوں، کوئی اور نہیں دے سکتا. بیٹیاں عطا کروں تو میں عطا کروں، کوئی اور عطا کرنے والا نہیں. بیٹے بیٹیاں مکس دوں میں دے سکتا ہوں، کوئی اور دینے والا نہیں. اور میں چاہوں جس کو عقیم اور بانجھ بنا دوں تو کوئی نہیں ہے جو یہ اولاد والی نعمت کسی کو عطا کر سکے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا کس سے؟ اللہ کہتے ہیں بشرناہ، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی. بشرناہ، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی. کس کی؟ بغلام حلیم. یہ حلیم کا لفظ غور تو کریں. حوصلے والا بیٹا عطا کرنے کی ہم نے ان کو خوشخبری سنائی. اس سے بڑھ کر حوصلہ کون سا ہو سکتا تھا کہ کل کو انہوں نے چھری کے نیچے لیٹ جانا ہے. بشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرمانے ہم نے ان کو حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، بیٹا عطا فرمایا اللہ نے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قربانی والا عمل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سنت صرف قربانی کرنا نہیں، اولاد مانگنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ کس سے مانگی جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک سنت کو سامنے رکھ دینا، باقی عقیدہ اپنا ان جیسا نہ بنانا.
پھر یہ خام خیالی ہے کہ ہماری قربانیاں بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ قربانی اسی کی اللہ قبول فرمائیں گے جس کا نظریہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوگا، جو شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے گا۔ بہت کم وقت ہوتا ہے جمعے کا، مجھے تو اکثر شکایت رہتی ہے بہرحال، کیونکہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھتا، اس کے لیے میں تیاری کر کے بھی آتا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہوں آپ کے ساتھ، لیکن کتنے 5-10 افراد کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ باقی تو پھر بعد میں ہی آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے جا رہے تھے جب قربان کرنے کے لیے، تو شیطان ہی آیا تھا نا وسوسے ڈالنے کے لیے، اے ابراہیم، اور آیا تھا شیخ بن کر، لمبی سی داڑھی، جبہ، تسبیح، اللہ والوں کی سی شبیہ بنا کر، کہاں جی بیٹے کو قربان کرنے۔ ابراہیم بھولے ہو گئے آپ، کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی نے اولاد کو قربان کیا ہو؟ بات تو بڑی مضبوط دلیل تھی نا، دلیل تو بڑی مضبوط تھی کہ آج تک یہ منظر کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، کہیں کتابوں میں نہیں، تحریروں میں نہیں، کسی نے بیان تک بھی نہیں کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نیکی کے راستے سے روکنے والا اگرچہ ظاہری شکل و صورت اس کی کتنی ہی نیکوکاروں جیسی کیوں نہ ہو، وہ لعنتی شیطان ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ رب کے راستے میں میری اولاد کی قربانی سے مجھے روکنے والا میرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، ہر سال بندہ قربانی کرے، غریبوں کی مدد کر دینی چاہیے۔ بات یہ بھی وزنی ہے، یتیم بچیوں کی شادیاں کرا دو، جن گھرانوں میں چولہے نہیں جلتے ان کو کھانا کھلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر راستہ دکھایا خیر کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو نہیں جانتے تھے؟ غریب کی مدد کرو ہر روز، صبح شام۔ قربانی تو سال بعد اللہ مانگتا ہے نا، یا ہر روز مانگتا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، ان وسوسوں میں کبھی مت آئیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو عملی نمونہ سمجھ کر دیکھیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، قربانی بھی وہی مدینہ میں واجب ہوئی ہے، مکہ میں نہیں تھی، اور جب قربانی کا حکم آ گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ یہ بھی تو جانتے ہیں نا، کیونکہ میں نے اپنے سننے والوں کو کبھی خالی ذہن نہیں رکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گوشے بھی آپ کو سنائے ہیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے؟ سنا ہے نا کہ حضور کے پاس مہمان آیا، مسافر ہوں، اجنبی ہوں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، گھر میں بندہ بھیجا، اور میرے نبی کا کوئی ایک گھر تو نہیں تھا، 11 گھر تھے، ہر گھر سے جواب آیا کہ کھانا نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی تو سن رکھا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گرے پڑے ہیں بھوک کی وجہ سے، بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں یا اباہر تعال خلفی، اٹھ ابو ہریرہ میرے پیچھے آ۔ گھر تشریف لے گئے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یہ صفہ والے مسافر طلبہ بھوکے ہیں۔ گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ پڑوس والوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ 11 دن تک میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پورا ہفتہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ مالدار تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی میرے نبی نے ہر سال قربانی کی ہے یا نہیں کی؟ کیا سکھایا امت کو کہ نسبت تو دیکھو،
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جانور قربان کرنے کے لیے حکم دیا تھا، بیٹے کی قربانی کا حکم۔ حضرت ابراہیم جانور لے کر گئے تھے قربان کرنے، جانور کے گلے پر چھری رکھی تھی؟ نہیں، نسبت دیکھو، رب کہتے ہیں کہ تم جانور قربان کرو، ثواب تمہیں بیٹے کی قربانی کا دوں گا۔ اس نسبت کو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قربانی نہیں کرتے رہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ترکی مینڈھے 2 لے کر آئے ہیں قربان گاہ میں، اس کو لٹایا بائیں پہلو پر، دائیں پہلو پر مبارک پاؤں رکھا، چھری چلاتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم من کا والا کا ام محمد، اللہ یہ ہے بھی آپ کی توفیق سے اور ہے بھی آپ کی رضا کے لیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دوسرے مینڈھے کو قربان کرنے لگے تو فرماتے ہیں اللہم من کا والا کا ام محمد و امتہ، اللہ یہ قربانی میری امت کے ان فقراء اور مساکین کے لیے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ قربانی والا ثواب ان کو بھی ملے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے، امت کی طرف سے بھی۔ اور یہاں بھی شیطان کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے نا کہ ہماری قربانی تو ہمارے نبی نے کر دی ہے، اب ہمیں کرنے کی ضرورت۔ شیطان تو شیطان ہے نا، اس کا کام ہی ہے وسوسہ ڈالنا، اور انسان اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیسے نہ ہو، ہمارے ابا ہو گئے تھے، ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالے تھے یا نہیں؟ فوسوس لہم الشیطان، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ اعراف 2 رکوع، کہتے ہیں قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اے آدم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ اس روپ میں آتا ہے لیکن منع کر رہا ہوتا ہے نیکی کے راستے سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بعد بھی وصیت فرمائی۔ حضرت علی کے شاگرد کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا وہ 2 جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ایک تو آپ کا ہے، دوسرا کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی علی میری وفات کے بعد بھی جب تک زندہ رہو میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ آج بھی کئی خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، وہ اپنی قربانیاں بھی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں، مرحوم والدین کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، اور مرحومین کے لیے قربانی کرنا اسی حدیث سے دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی نے میرے نبی کے لیے قربانی کی۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج 28 تاریخ ذی القعدہ کی، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اس بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایات دی ہیں۔ قربانی کرنے والا جس کا یہ ارادہ ہو کہ میں قربانی کروں گا، چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، تاکہ قربانی کرنے کے بعد یہ حجامت بنائے، ناخن کاٹے، اس کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ حاجی بھی قربانی کرنے کے بعد سر مڈاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایام 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک اللہ کو اتنا محبوب ہیں یہ دن، ان دنوں کا کوئی عمل اللہ کو اتنا زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے، باقی سال کے 11 مہینوں کا کوئی عمل اتنا اللہ کو پیارا نہیں ہے، اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ یعنی ایک مرتبہ جس نے ذی الحجہ کے ان ایام میں سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، یہ الفاظ باقی 11 مہینوں کہتا رہے، اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا ان ایام میں کہنے کا ہے۔ یعنی ان دنوں کا عمل، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے ذکر اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو،
اور میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، جس طرح کوئی نیک عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اللہ کی حرمت والی چیزوں کا احترام کرنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان ایام میں جھگڑا فساد نہ کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا وغیرہ ذالک، ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور تیسری بات، عشرہ ذی الحجہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک کسی دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ہر رات کی عبادت فرمایا لیلۃ القدر کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس شخص نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ قربانی کرنے والے جانتے ہیں نا کون سے جانور کی قربانی کرنی ہے؟ کہتے ہیں جس میں عیب نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ سب جانتے ہو نا؟ جانور میں عیب نہ ہو، مال عیب دار ہو، پھر تو قربانی ہو جائے گی نا۔ مال عیب دار کون سا ہوتا ہے؟ سود کا ہو، رشوت کا ہو، 2 نمبری کا ہو، فراڈ کا ہو، کسی بھی ذریعے سے ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی آمدنی، اس سے 20,000 نہیں 20 لاکھ کا جانور بھی بے عیب موٹا تازہ خرید کر قربانی کرو، اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ جانور بھی بے عیب ہو اور مال بھی۔ تیسری بات ہے نیت۔ نیت میں اگر عیب ہو، نیت میں یہ ہے برابر والوں نے اتنے 1000 کا یا اتنے لاکھ کا جانور لیا، میرا اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ کیا چیز آ گئی اس میں؟ نمود و نمائش، ریاکاری۔ نیت میں بھی اگر گڑبڑ آ گئی ہے، نیت گوشت کھانے کی ہے، نیت دکھلاوے کی ہے، نیت نمائش کی ہے، تب بھی اللہ اس قربانی کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے ہیں، کسی مولوی امام کے فتوے نہیں۔ تیسری بات جو سب سے اہم اور پہلی بات ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ شرک والا ہو، عقیدے میں بدعات شامل ہوں، رسوم اور رواج کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہو، ایسا قربانی کرنے والا بھی ایک نہیں ہزاروں جانور قربان کرے، جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں، اللہ اس کی قربانی بھی قبول۔ یہ ساری باتیں آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ جانور بھی بے عیب ہو، نیت بھی بے عیب ہو، مال بھی بے عیب ہو، اور عقیدہ بھی بے عیب ہو۔ یہ 4 چیزیں بے عیب ہوں گی تو قربانی قبول ہوگی، ورنہ قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے نمبر پر ان ساری چیزوں کا جائزہ لے لیں کہ کون سے مال سے میں قربانی کر رہا ہوں، کس نیت سے کر رہا ہوں، کیسا عقیدہ ہے میرا، کیسا مال ہے میرا۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر قربانی کریں گے، پھر چاہے 8-10 ہزار کی، 12 ہزار کی، 15 ہزار کی قربانی ہو، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ اللہ تو پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ وہ کہنے والا کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے بندو، ہرگز نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا لہو اور خون میرے پاس، یا ان کا گوشت میرے پاس نہیں پہنچتا۔ میرے پاس پہنچتا ہے تو ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی کہ عقیدہ کیا ہے، نیت کیسی ہے، مال کیسا ہے، یہ چیزیں میرے پاس پہنچتی ہیں۔ گوشت تو تم ہی نے کھانا ہے، خون بھی تم ہی نے بہانا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔